اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج چھٹی جماعت کی اردو کی نظم ہندو مسلمان، جو نظم اس اردو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پیج نمبر 40 پہ یہ نظم لکھی ہے طلوع چند محروم نے۔ اس نے اس نظم میں لکھا ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک جیسے ہیں، ایک ہی ہے، بھائی بھائی ہے، لیکن یہ فتنہ، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ کیوں پھر بعد میں آتے جاتے ہیں؟ تو اسی پہ نظم لکھی گئی ہے۔ ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہندو مسلمان یہ دونوں بھائی بھائی ہے، اور دونوں میں کس قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور نہ ہی لڑائی کی کوئی خاص وجہ ہے۔ سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے، لہذا کسی قسم کا تفریق دونوں کے بیچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو مذہب، ذات، برادری کے اعتبار عزت و شرم نہیں مل سکتا۔ کوئی ہندو ہے وہ بھی خدا کا بندہ، کوئی مسلمان ہے وہ بھی خدا کا بندہ ہے، دونوں ہی عزت کے قابل ہے۔ صرف انسانی بنیادوں پر ہندو مسلمان ہونے کی بنیاد قائم نہیں، بلکہ انسان ہونے کی بنیاد پر عزت و شرم کے دونوں ہی مستحق ہے۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کے مشکل ہو جس سے آسماں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہاں، اس شخص کی عزت و تقریر میں اضافہ ہو جائے جو نیک سب انسان ہو اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ اور جس سے دوسروں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، جو شخص دوسروں کے کام آتے ہیں اور جس کی نیکی کارنامائی کے طور پر گنی جاتی ہے، یقیناً اس کی عزت و شرم اوروں کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوگی، وہ عزت کے لائق ہوں گے۔ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی۔ شاعر کہتا ہے شاعر نے یہ پیغام دیا کہ کسی بھی انسان کو متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تعجب کی عینک سے کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے، خواہ وہ ہندو ہو کہ مسلمان، سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے اور سب کے کام آنا چاہیے، اور ہر ایک شخص کے نیکی بھلائی چاہیے۔ ہندو مسلمان قومیں پرانی، دونوں کی دونوں ہندوستانی۔ اس شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہندو مسلمان یہ دو قومیں ہی ایسی ہیں جو ہندوستانی ہیں، اور انہیں دونوں کی تاریخ پرانی ہے۔ یہ دونوں قومیں ازل سے اسی وجہ سے دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، بلکہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، وہ بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو، ہندوستان کو گنگنانا، جمنی تہذیب کا درجہ دلانے میں دونوں قومیں کا اہم رول ہے، اور دونوں ہندوستان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، اور اس گلشن ہندو کی ایک قوم بلبل کی مانند ہے، تو دوسروں
دوسرا گلستان کی ماند ہے۔ ایک سرزمین ہے، ایک آسماں ہے، دونوں کا ایک یا سو و زب زیاں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ملک دونوں کے آرام گاہ ہے۔ اس ملک کی ترقی دونوں قوموں کی خوشحالی کے سبب ہے۔ دونوں کے لیے ایک ہی چھت ہے، اسی لیے اس ملک کا نقصان دونوں قوموں کا نقصان ہے، اور اسی ملک کا فائدہ دونوں قوموں کا فائدہ ہے۔ نہ اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قوم پرانی۔ شاعر کہتا ہے اس شعر میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو، آپس میں اختلافات اور نا اتفاقی ملک کی کھوکھلی کر دے گا اور دونوں کی ترقی کو کم کر دے گا۔ اس لیے نا اتفاقی دونوں کے لیے نقصان اور باعث تکلیف ہے۔ اگر دونوں قومیں بھائی چارے کے ساتھ ہے اور مل جل کر زندگی گزارے تو دونوں کا کامران ہوگی، دونوں قومیں کامیاب ہوں گی۔ تو یہ تھی نظم جو کہ لکھی ہے تلوک چندر محرومی نے۔ تو اس نے اس نظم پہ پوری یہ وضاحت کی کہ انسان جتنا اتفاق میں رہے، جتنا آپس میں پیار محبت سے رہے، اتنا انسان کی کامیابی ہے۔ جتنا آپس میں تضاد فتنے فساد ہوں گے، اتنا انسان کے لیے بربادی ہے۔ شکریہ۔